الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تھرڈ لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہماری تیسرے لیول کی آخری کلاس ہے، اور اس کلاس کے اندر ہم صرف چھوٹی سی ایک بحث پڑھیں گے جو کہ مفتی ظفر الدین بہاری صاحب آپ نے بیان فرمائی ہے کہ آپ نے جب اپنے طلباء کرام کو سمت قبلہ کے حوالے سے بیان کیا، عرض موقع العمود کے حوالے سے کہ عین مغرب عین مشرق کی طرف بھی رخ کرنا لازمی نہیں ہے، بلکہ عرض موقع العمود کے تبدیل ہونے سے سمت قبلہ کا انحراف مختلف ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی آتا ہے کہ ایک مقام جو کہ شمالی جانب ہوگا اور کعبۃ اللہ سے عرض بلد بھی اس کا زیادہ ہوگا، اس کے باوجود اس کا انحراف جانب شمال ہوگا، جانب جنوب نہیں ہوگا، حالانکہ ہونا یہی چاہیے، سمجھ میں یہی آتا ہے، اور عمومی طور پر عام انسان کی عقل یہی تسلیم کرتی ہے کہ کسی کا بھی جو نقطہ مغرب ہوگا تو وہ اسی عرض بلد کی جانب بڑھتا جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب ان چیزوں کے بارے میں ان کے طلباء کے اوپر کچھ دشوار گزری ہے، تو انہوں نے کئی ایک مقامات پر استفتاء طلب کیا، یعنی فتوے طلب کیے، اور پھر انہوں نے خطوط بھیجے، ان کے طلباء کرام نے خطوط بھیجے کئی مقامات پر کہ یہ سمت قبلہ آیا کہ کس طرح ہوگا، تو ان کے جو جوابات آئے، اب کئیوں نے تو جواب بالکل ہی نہیں دیا، یعنی جس نے بالکل سکوت کیا تو اس کے بارے میں تھوڑا سا گمان ہوتا ہے، یا تو خط پہنچا نہیں، یا پہنچا تھا تو انہوں نے جواب دینا گوارا نہیں کیا، یا جواب اس لیے نہیں دیا کہ ان کو جواب آتا نہیں تھا، الغرض کچھ بھی چیز تھی لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب بعض نے یہ جواب دیا کہ ہمیں اس کا جواب معلوم نہیں، تو یہ بھی بہت اچھا جواب ہے کہ اپنی علمیت جھاڑنے کی بجائے ایک چیز کا جواب جب بالکل ہی نہیں آتا تو اس واضح بتا دیا، اور بعض نے جوابات دیے، لیکن معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے عجیب و غریب جوابات ملے کہ عقل دنگ رہے گی کہ یہ جواب دیا جانا چاہیے تھا یا نہیں دیا جانا چاہیے۔ اب ایک خط تو ایسا بھی آیا تھا کہ سوال گندم جواب چنا والی بات، کہ سوال کچھ پوچھا گیا اور انہوں نے جواب کچھ اور کچھ کا کچھ ہی دے دیا۔ ایک خط کا جواب ایسا آیا کہ سمت قبلہ کے حوالے سے تو تھا لیکن وہ موضوع سے ہٹ کر تھا، یعنی جو سوال پوچھا گیا تھا اس موضوع کے مطابق تو جواب ہی نہیں تھا، جواب کسی اور موضوع کے مطابق دے دیا۔ اسی طرح سے ایک خط ایسا گیا کہ اس کا جواب موضوع سے ہٹ کر نہیں دیا بلکہ موضوع پر ہی جواب دینے کی کوشش کی، لیکن ایسا جواب دیا کہ افسوس ہوتا ہے کہ اے کاش کہ یہ جواب نہ دیتے، اور جواب کیونکہ انہوں نے اس طرح کا دیا کہ سمت قبلہ کو اتنا بالعموم رکھ لیا کہ اس کے اوپر اور پھر کئی چیزیں شامل ہو گئیں، اور اگر اس طور پر ہم سمت قبلہ مانتے ہیں تو پھر بہت زیادہ دشواری لازم آئے گی، بلکہ صحیح سمت قبلہ سے تو اتنا زیادہ انحراف بعض صورتوں میں ہو جائے گا کہ 45 درجے سے زائد انحراف بھی ہو سکتا ہے، یعنی لوگوں کی نمازیں تک ضائع کر سکتا ہے وہ فتویٰ۔ تو اس طرح کی یہ چیز تھی، مین جو مبدا ہے، مین جو ہماری آج کی پوری گفتگو کا زبدہ ہے، آج کی پوری گفتگو کا جو انسائکلوپیڈیا ہے وہ یہ چیز ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ زوجہ رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال تحریری صورت میں پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ یہ ہے باب سمت قبلہ توضیح التوقیت، صفحہ نمبر 189۔
حیت کے ضروری مباحث سے ایک سمت قبلہ بھی ہے، اور اس کا جاننا مسلمانوں کو جس قدر ضروری ہے، افسوس کہ لوگ اس قدر غافل ہیں۔ عوام یا عام مسلمانوں کو کون پوچھتا ہے؟ خواص میں زیادہ جاننے والا وہ شخص ہوگا جو یہ جانے کہ مجھے اس کا علم نہیں اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے، یا پھر جاننے والے کی طرف ہدایت کرے۔ گزشتہ سال شرح چغمینی پڑھانے میں قوس سمت کے بیان میں سمت قبلہ کا ذکر آ گیا۔ میں نے اس کی اہمیت و ضرورت کے ساتھ لوگوں کی بے توجہی اور بے پرواہی اور جاننے والوں کی غلطیاں بیان کرتے ہوئے تقریر کیا کہ جو اپنے کو اس فن کا جاننے والا سمجھے، ان میں بعضوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ارض البلد اگر ارض مکہ معظمہ سے زیادہ ہے تو جنوب کی طرف ذرا جھکتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور اگر ارض بلد کم ہے تو شمال کی طرف مڑتے ہوئے کھڑا ہونا کافی ہے۔ حالانکہ یہ کلیہ بالکل غلط۔ بطیرے بلاد شمالی ہیں، یعنی بہت سارے ایسے علاقے جو شمالی ہیں، اور سمت قبلہ بھی ان کا شمال ہے، یعنی اگر نقطۂ مغرب سے شمال کی طرف انحراف کریں گے جب قبلہ کو منہ ہوگا۔ اب بعض طلباء پر اس کا تصور دشوار ہوا کہ اس کا تصور کیسے کیا جائے۔ انہوں نے اس کے استفتاء مثلاً علماء ٹونک، رامپور، دہلی، لکھنؤ، دیوبند، سہارنپور، امرتسر، تھانہ بھون، اعظم گڑھ، کلکتہ، مدراس، حیدرآباد کے پاس بھیجا، یعنی اتنے سارے مقامات کے علماء کے پاس بھیجا مختلف شہروں میں۔ ان میں اکثر نے سکوت فرمایا، یعنی کوئی جواب نہیں دیا۔ بعضوں نے اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کیا، یعنی انہوں نے بولا کہ ہماری اس میں دلچسپی نہیں ہے، ہم اس علم کو نہیں جانتے۔ خیر، این غنیمت است کہ آدمی نہ جانے اور یہ جانے کہ ہم نہیں جانتے تو چندہ مذائقہ نہیں، یعنی وہ یہ تو جانتا ہے نا کم از کم کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ بعض نے اپنی عالم کہلانے کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے جواب سے سرفراز فرمایا، مگر در ہزار افسوس کہنا پڑتا ہے کہ ایسے جواب سے ہزار درجے بہتر تھا کہ وہ بھی سکوت کرتے اور نہ جواب دیتے۔ جناب مولانا مولوی سید سلیم صاحب احمد صاحب ریاست ٹونک، جناب مولانا مولوی محمد فضل حق صاحب پرنسپل مدرسہ عالیہ ریاست رامپور، جناب مولانا مولوی محمد صاحب رائی بیٹ مدراس، جناب مولانا مولوی حفیظ اللہ صاحب ندوۃ العلماء لکھنؤ، جناب مولوی انور شاہ صاحب صدر المدرسین دیوبند، جناب مولوی سید سلیمان صاحب دارالمصنفین اعظم گڑھ، جناب مولوی ابوالکلام صاحب آزاد کلکتہ، جناب مولوی کفایت اللہ صاحب دہلی، جناب مولوی ماجد علی صاحب صدر مدرسہ عالیہ کلکتہ، جناب مولوی عبداللطیف صاحب مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، جناب مولوی ثناء اللہ صاحب ایڈیٹر اہل حدیث امرتسر، جناب مولوی اشرف علی صاحب تھانہ بھون ضلع مظفر نگر۔ اب ان کی بارگاہ میں یہ سوالات پیش کیے گئے تو فتویٰ کیا تھا؟ فتویٰ یہ طلب کیا گیا، یعنی یہ تو وہ تھے جنہوں نے یعنی کہ جواب دیا۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ کلکتہ، پٹنہ، گیا، الہ آباد کا سمت قبلہ شمالی ہے یا جنوبی؟ پیارے طلباء اکرام دیکھیے، پہلا سوال اس میں یہ پوچھا گیا، یہ مقامات گنوائے گئے، ان کا سمت قبلہ شمال کی جانب ہے مغرب سے یا جنوب کی طرف؟ اب آگے بات کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ ان سب جگہوں کا قبلہ شمالی ہے، چونکہ یہ سب شہر مکہ معظمہ سے زائد الارض ہیں۔ یہ کیونکہ نہیں ہے، چونکہ ہے، تو چونکہ یعنی اپنا ایک اندیہ پیش کر رہے ہیں طلبہ کرام کو، چونکہ یہ سب شہر مکہ معظمہ سے زائد الارض ہیں، اس لیے خیال یہ ہوتا ہے، یعنی لگتا ایسا ہے کہ سمت قبلہ ان شہروں کا جنوبی ہونا چاہیے، کیونکہ شمال کی طرف یہ زیادہ ہٹے ہوئے ہیں کعبہ کے مقابلے میں۔ نیز وہ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ سمت قبلہ میں عرض حرم سے عرض البلد کے زائد یا کم ہونے کا اعتبار ہی نہیں ہے، بلکہ عرض موقع کے زائد یا کم ہونے پر انحراف کا مدار ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بیان کی گئی۔ اب آگے سوالات مزید شروع ہوتے ہیں۔ پہلا سوال پوچھا تھا کہ ان جو شہروں کا ہیں، جو چند گنوائے گئے شہر، ان کا جو ہے سمت قبلہ شمالی ہے جنوبی؟ اب آگے سوال ہوتا ہے عرض موقع کیا چیز ہے اور سمت قبلہ نکالنے کا کیا قاعدہ ہے، اور ان سب شہروں میں سمت قبلہ کے لیے نقطۂ مغرب سے شمال کو مڑنا ہوگا یا جنوب کو؟ 4 سوالات ہو گئے۔ اور کس قدر، کتنے درجے، کتنے دقیقے انحراف سے مصلی کا رخ سمت قبلہ کو ہوگا؟ 4 سوالات پوچھے گئے۔ پہلا، شہر گنوائے گئے، ان کا سمت قبلہ شمال ہے جنوب۔ دوسرا سوال، عرض موقع کیا چیز ہے۔ تیسرا، سمت قبلہ نکالنے کا قاعدہ۔
پوچھا گیا، اور چوتھا یہ ہے کہ ان سب شہروں میں سمت قبلہ کے لیے نقطۂ مغرب سے شمال کو مڑنا ہوگا یا جنوب کو، یعنی یوں کہیے کہ پہلا اور چوتھا ایک ہی سوال ہو گیا۔ تو بینو توجرو، تو سب سے پہلے تھانہ بھون سے جواب آیا۔ اب یہ جوابات ہی ہم پڑھیں گے آج کی کلاس میں، اور اس پر مفتی صاحب کی تحریر ہوگی۔ السلام علیکم، میں سوال ہی نہیں سمجھا، اور سمت قبلہ نکالنے کا قاعدہ کسی حیت دان سے پوچھا جائے، شاید مدرسہ دیوبند سے اس کا جواب موصول ہو سکے۔ اشرف علی، اس کے جواب میں اسی دن یہ خط بھیجا گیا، گرامی نامہ موصول ہوا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کلکتہ، پٹنہ، گیا، الہ آباد سے مکہ معظمہ پچھم یعنی مغرب سے دکن یعنی جنوب کی طرف ہے، اس لیے خیال ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے میں قبلہ کی طرف رخ کرنے کی یہ صورت ہو گئی۔ اب چاہیے اب دوسرا خط کا جواب آیا نا جنہوں نے جواب دیا۔ اب فرماتے ہیں کہ ذرا سا دکن مڑتے ہوئے یعنی جنوب کی طرف مڑتے ہوئے پچھم رخ یعنی مغرب کی جانب کھڑے ہوں، یعنی مغرب سے ہلکا یا جنوب کی طرف مڑ جائیں۔ مگر ایک مولوی صاحب جو حیت دان ہے فرماتے کہ ان شہروں میں پچھم سے ذرا اتر کی طرف مڑتے ہوئے کھڑے ہونے سے، اتر مطلب شمال، مصلی قبلہ رخ ہوگا۔ یہ کہنا ان کا صحیح ہے یا نہیں؟ نماز میں کس طرف مڑ کر کھڑا ہونا چاہیے؟ ٹھیک پچھم کی طرف۔ بینو توجرو، یہ سوال پوچھا گیا۔ تو قاعدہ سمت قبلہ کے لیے دیوبند خط لکھ دیا گیا ہے۔ اس خط کا جواب یہ آیا، اب انہوں نے 786 لکھا، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الجواب فی الدر ہوا فی القرا۔ اب یہ پوری انہوں نے نا عربی ایک عبارت لکھی، تو میرے خیال میں عربی عبارت کی بجائے ہم آگے ڈائریکٹ مفتی صاحب کی عبارت ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی مین جو یہ فتویٰ بنتا ہے نا، یہ جواب اس چیز کا بنتا ہے کہ جی ایک اعتراض ہوا کہ جی فلاں جگہ پر، یعنی سوال یہ ہونا چاہیے اس فتوے کے جواب میں کہ فلاں مسجد یا کوئی بھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں پرانے دور کے بزرگوں کی، صحابہ کرام کے دور کی، اور ان کو ایک فلکیات جاننے والا شخص وہ کہتا ہے کہ جی یہ مسجدیں درست سمت قبلہ پر نہیں بنی ہوئی، تو اب ہمیں تحری کرنے کی اجازت ہے یا پھر ہم اس مسجد کو درست مانیں یا اس حیت دان کا قول مانیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ مسجد پرانے بزرگوں کی بنی ہوئی ہے تو ہم اسی کو درست مانیں گے، فلکی کا قول نہیں مانیں گے، کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ دیکھیے سوال کیا پوچھا گیا تھا، جواب کیا دے دیا۔ اب فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جمہور مسلمین نے جس سمت پر مساجد بنائی ہیں ان کو غلط نہیں کہنا چاہیے، پس تحقیقات مذکورہ فی سوال سے احتراز لازم ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے قواعد کو صحیح گمان کر کے تھوڑا بہت تفاوت مساجد عامہ میں ثابت بھی کر دے، اس سے سمت کا غلط ہونا لازم نہیں آتا، جیسا کہ قول ہے در وغیری ای لغیر معانیہا کے تحت، یعنی ان الفاظ کے تحت شامی کے ملاحظہ کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے، اور دور والوں کو سوائے جہت کے اور کیا معلوم ہو سکتا ہے، یعنی جو سمت قبلہ سے دور ہیں۔ عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کے واسطے ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ واللہ عالم۔ اب دیکھیے اتنا جواب دینے کے بعد آگے فرمایا واللہ عالم۔ یہاں پر مفتی صاحب کا جواب مکمل ہو گیا۔ مفتی صاحب سے مراد جن کی بارگاہ میں بھیجا گیا تھا جواب، ان کا جو جواب آیا تھا ان کا جواب مکمل ہو گیا۔ آگے مفتی ظفر الدین بہاری صاحب فرماتے ہیں یہ جواب سوال سے جس قدر بے تعلق ہے اہل علم پر مخفی نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غلطی سے کسی اور جگہ کے استفتاء کا جواب یہاں آ گیا ہے۔ اس میں ان باتوں کا جواب ہے جو سائل نے دریافت ہی نہیں کیا، اور جو باتیں سائل نے پوچھی تھیں ان کا جواب ہی نہیں آیا۔ سوال یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام اور تابعین نظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن نے جو محراب بنوائے، جو مسجدیں بنوائیں، وہ معتبر ہیں یا نہیں۔ جو عبارت در مختار سے جواب ہو نا، یہ سوال جو ہے یعنی در مختار سے جو جواب انہوں نے دیا یہ بھی نہیں تھا کہ ان محرابوں کے ہوتے ہوئے تحری جائز ہے یا نہیں۔ عبارت ذیلی کی ضرورت ہو یا نہ ہو یہ پوچھا گیا تھا کہ ہم کو ان کا اتباع کرنی چاہیے یا کیا کہ عبارت خانیہ لکھنے کی ضرورت پڑے۔ نہ ہی یہ دریافت کیا گیا تھا کہ فلکی کا یعنی فلکی سے مراد علم الحیت جاننے والا کہ ان مساجد میں انحراف کہنا وہ اس کا یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں، جو بعد کی عبارت اور فتاوی خیریہ سے استفادہ کا اشعار فرمایا جائے۔ نیز سوال یہ بھی نہیں تھا کہ قول فلکی کے اعتبار و عدم اعتبار میں اختلاف کس وقت ہے، جو شامی کی دوسری عبارت لکھی گئی۔ نہ یہ بات پوچھی گئی تھی کہ جمہور مسلمین نے جس سمت مساجد بنائی ہیں ان کو غلط کہنا کیسا ہے، کہ اس جواب سے افادہ بخشا جائے کہ ان کو غلط نہ کہنا چاہیے۔ نیز سائل نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ جو شخص اپنے قواعد کو صحیح گمان کر کے تھوڑا بہت تفاوت مساجد عامہ میں ثابت کرے تو اسے سمت قبلہ کا غلط ہونا لازم آتا ہے یا نہیں، جو جواب میں یہ ارشاد ہو کہ اس سے سمت قبلہ کا غلط ہونا لازم نہیں آیا۔ اور نہ سائل نے یہ دریافت کیا تھا
کہ دور والوں کے لیے اصابت عین چاہیے یا اصابت جہت، یعنی عین سمت قبلہ کو منہ ہونا چاہیے یا جہت میں کر لے 45 درجے کے اندر اندر، کہ قول در مختار جو در مختار کا قول پیش کرنے اور شامی دیکھنے کی ہدایت فرمائی جائے۔ اور نہ ہی سائل کا یہ سوال تھا کہ دور والوں کو سوائے جہت کے اور کچھ معلوم ہو سکتا ہے یا نہیں، جو یہ جواب ہو کہ دور والوں کو سوائے جہت کے اور کیا معلوم ہو سکتا ہے۔ نہ سوال یہ تھا کہ دور والوں کے لیے عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں، کہ جواب میں ارشاد ہوا کہ عین کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کا ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے۔ سائل نے اپنا خیال لکھا تھا کہ کلکتہ، الہ آباد، پٹنہ، گیا یہ دکن کی طرف مڑ کر کھڑا ہونے سے استقبال قبلہ ہوگا، یعنی تو اس کا جواب کچھ نہیں آیا کہ یہ خیال صحیح ہے یا غلط۔ سائل نے ایک مولوی صاحب کا قول لکھ کر کہ وہ ان شہروں میں ذرا اتر یعنی شمال کی طرف مڑ کر کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، ان کی تصحیح یا تقلید چاہی تھی، یعنی ان کے قول کو یا تو صحیح کریں یا غلط کہیں۔ اس کے متعلق بھی کوئی جواب نہیں آیا کہ ان کا یہ کہنا صحیح ہے یا غلط۔ سائل نے صراحتاً نفس مسئلہ دریافت کیا تھا، بالکل واضح سوالات الفاظ تھے، کوئی اس کے اندر ایسے نہیں تھے الفاظ کے جس کا معنی سمجھ میں نہ آ سکے، کہ ان شہروں میں نمازی کو کس طرف مڑ کر کھڑا ہونا چاہیے یا ٹھیک پچھم یعنی مغرب کی طرف، اس کا کچھ جواب نہیں آیا۔ غرض سائل نے جن 3 چیزوں کو دریافت کیا تھا اس کو تو ہاتھ نہ لگایا، اور 10 باتیں جو جواب میں تحریر کی گئی ہیں یہ وہ بالائی باتیں ہیں جن سے اصلاً سوال ہی نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید سمت قبلہ ہی کے متعلق اور کسی نے استفتاء بھیجا ہو، یعنی کسی اور نے بھی فتویٰ طلب کیا ہوگا سمت قبلہ کے بارے میں، اور ان 10 باتوں کو دریافت کیا تھا، تو بھولے سے اس کا جواب سائل کے پوسٹ کارڈ پر لکھا گیا، یعنی جواب تو ان کا لکھا لیکن پتہ ادھر کا لکھ دیا گیا، اور یہاں کا پتہ لکھے ہونے کی وجہ سے یہاں چلا آیا، اور سائل کے سوالوں کا جواب ہو سکتا ہے کہ وہاں چلا گیا ہو۔ بہرخیر جو کچھ بھی ہوا یہ جواب ایسا ہی ہے کہ اس جواب دینے سے نہ دینا بہتر تھا۔ تھانہ بون کے بعد دوسرا خط جو ہے نا وہ امرتسر سے آیا، مگر جواب نہیں آیا۔ جواب کے بدلے ایک مطبوعہ اشتہار تھا جس میں خریداری اخبار کی ترغیب کے علاوہ لکھا تھا کہ جواب کے لیے لفافہ کے علاوہ 1 آنا غریب فنڈ کے لیے بھی بھیجنا چاہیے، یعنی یہ بولا گیا تھا کہ جی جوابی لفافہ بھی آپ لوگ ہی بھیجیں تب ہم بھیجیں گے جواب، اور ساتھ میں 1 آنا اور بھی بھیجیں۔ اب چونکہ 1 روپے میں میری معلومات کے مطابق 16 آنے ہوتے تھے، یہ جس طرح نا 1 روپے میں 100 پیسہ ہوتا ہے، 100 پیسہ سے مل کر 1 روپیہ بنتا ہے، تو اس ٹائم 16 آنے مل کر 1 روپیہ بنتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ سستا زمانہ تھا تو 1 آنے کی اچھی خاصی ویلیو تھی۔ اب یہ لکھا گیا کہ جی جوابی جو لفافہ ہے خط کا باہر کا لفافہ ہوتا ہے یہ بھی ظاہر پیسوں سے ملتا تھا، اور یہ میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھا ہے، تو یہ ہم ظاہر کہ خریدیں گے اسی کے اوپر ہی بھیج سکتے ہیں۔ بالعموم کسی کتابوں کی دکان سے اگر ہم خریدیں گے عام سا خط جس طرح ابھی آج کل چل جاتے ہیں تو اس طرح سے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک خاص ہوتا تھا جس کے اوپر یوں سمجھے کہ سٹیکر وغیرہ ہر چیز پوسٹ آفس کی سارا کوئی لگا ہوتا تھا، بس پوسٹ کوڈ لکھیں، اگلے کا ایڈریس لکھیں اور اپنا ایڈریس اس کا ایڈریس لکھ کے بھیج دیں۔ تو یہاں پر یہی آیا کہ آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلے تو جوابی جو لفافہ ہے نا ایک خالی لفافہ بھی اپنے خط کے اندر لکھ کے بھیجیں، رکھ کے بھیجیں، آپ اپنی جیب سے نہیں خرید سکتے۔ دوسرا یہ کہ مزید 1 آنا اور بھی بھیجنا ہے آپ لوگوں نے غریب فنڈ کے لیے، تب جواب جائے گا۔ چنانچہ ان کو جواب لکھا گیا، اب یعنی دوبارہ ان کو خط لکھا گیا پھر، اور ان کو پھر 1 آنا بھی بھیجا گیا۔ اب آگے جو جواب آ رہا ہے میرے خیال میں 2 آنے کا شاید لفافہ آیا تھا اور 1 آنا اس کے ساتھ بھیجا گیا، 3 آنے کا مزید خرچہ کروایا گیا۔ تو مولانا المکرم وعلیکم السلام لفافہ موصول ہوا، اس میں اعلان سے واقف نہ تھا ورنہ اس ایجاد کی مال کی نوبت نہ آتی، یعنی اب یہ جواب آیا۔ جواب کے لیے لفافہ اور غریب فنڈ کے لیے ٹکٹ 1 آنا کا مرسل ہے، مہربانی فرما کر جواب سے مطلع فرما کر معذور ہوں، بہتر ہوتا کہ عام افادہ کی غرض سے اخبار اہل حدیث میں شائع فرما دیتے۔ چنانچہ اس دفعہ یہی جواب موصول ہوا کہ اب انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہندوستان کا جو سمت قبلہ ہے یہ جنوب و شمال کے مابین ہے، ہندوستان سارا ہجر اسود کے کونے میں ہے۔ دیکھیے اب اس کو آگے مفتی صاحب جو کمزوریاں بیان فرماتے ہیں نا اس کی، شریعت نے اب یہ کہ انہوں نے 2 جواب ارشاد فرمائے، پہلا یہ ہندوستان کا سمت قبلہ جنوب و شمال کے مابین ہے، دوسرا جواب دیا ہندوستان سارے کا سارا ہجر اسود کے کونے میں ہے۔
तीसरा ये जवाब दिया कि शरीयत ने इतनी मोशगानी की तकलीफ़ ही नहीं दी। मा बैनल जुनूब व शिमाल क़िबलतुन वल्लाहु तआला आलम। ठीक है, ये थोड़ी सी अब अरबी इबारत मिला दी जो कि ना कुरान पाक की कोई आयत है ना हदीस मुबारक। मुझे मशहूर मौलवी फाजिल के इस जवाब से जिस कदर ताज्जुब होता है, मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बिहारी साहब फरमाते हैं, इससे ज़्यादा हैरत होती है कि जब यही जवाब देना था तो जवाबी पोस्ट कार्ड पर ही आ सकता है, यानी उसी के ऊपर लिख के वापस भेज देते भाई हमारे पास। ये ना सही तो इश्तिहार के लिफाफा में एक पुर्जा पर लिख कर भेज सकते थे। आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी का 3 आना सर्फ करा के 1 आना अपने गरीब फंड के लिए वसूल करें और जवाब ऐसा दें कि इससे ना देना कहीं बेहतर था। इरशाद होता है कि हिंदुस्तान का किबला जुनूब व शिमाल के माबैन है। क्या हिंदुस्तान के हर शहर, हर कस्बा, हर मकाम का किबला, हर वो नुक्ता है जो माबैन जुनूब व शिमाल है? ज़ाहिर है कि ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि हर मकाम का एक ख़ास नुक्ता है जो माबैन जुनूब व शिमाल वाक़ है। इन 4 शहरों में समत किबला के लिए ख़ास उन्हीं नुकात से सवाल था, यानी 4 शहरों के बारे में सवाल था। तो फिर ये आम गोल मोल बात साहिल को क्या फ़ायदा दे सकती है? यानी पूछा गया था 4 शहरों का, बात जवाब दे दिया पूरे हिंदुस्तान का, और वो भी गोल मोल। इससे क्या मालूम कर सकता है? और इन शहरों में किस तरह मुँह करके नमाज़ पढ़ना हुक्म शरअ समझेगा? अलावा बरी ये जुनूब व शिमाल के माबैन तो सिवाय इन 2 नुक्तों के पूरे दायरे को शामिल है। ये भी ना लिखा कि माबैन जुनूब व शिमाल शर्कन या गरबन। यानी आप कंपास देखेंगे ना, गोल दायरा सर्कल जिसमें 360 डिग्री लगे होते हैं, उसमें जुनूब शिमाल क्या है? एक 0 डिग्री पर शिमाल है, 180 पर जुनूब है। मा बैनल जुनूब यानी जुनूब और शिमाल के माबैन, यानी 0 से लेकर 180 के बीच में किबला है। अब मशरिक़ की तरफ या मगरिब की तरफ ये भी बयान नहीं किया, तो यहाँ पर मुफ्ती से वही बयान फरमा रहे हैं। ठीक है, माबैन जुनूब और शिमाल के माबैन तो सिवाय इन 2 नुक्तों के पूरे दायरे को शामिल है जो 360 दर्जे का दायरा है। ये भी ना लिखा कि माबैन जुनूब व शिमाल शर्कन है या गरबन है, किस तरफ किबला है, बल्कि इसको ऐसे नुक्तों से ताबीर किया कि शर्कन ही होना मुतबादिर है, यानी शर्कन होना ही समझ में आता है कि शिमाल और जुनूब के दरमियान नहीं फरमाते, बल्कि जुनूब और शिमाल के दरमियान फरमाते। चूँकि जो इसकी डिग्री चलती है क्लॉक वाइज चलती है ना, इसकी 0 पर शिमाल, 90 पर मशरिक़, 180 पर जुनूब, 270 पर मगरिब और फिर 180 पर 360 पर शिमाल। अब देखिए कि जब मा बैनल शिमाल वल जुनूब किबलतुन कहा गया तो शिमाल से शुरू होकर जुनूब की तरफ जाएंगे तो वो शुरू होगा 0 से लेकर मशरिक़ की जानिब से होता हुआ 90 से जुनूब की तरफ जाएगा। तो इससे ये समझ लगता है कि इन मुफ्ती साहब के नज़दीक किबला जो है वो मशरिक़ की जानिब है। ठीक है, और वो बल्कि जुनूब और शिमाल के दरमियान। और ज़ाहिर है कि इस्लामी अरबी फ़ारसी और रस्मुल ख़त दाएं से बाएं को सतर जाती है, यूं ही दाएं दायरा खींचने में ख़त का भी यही हाल है। तो जुनूब और शिमाल के दरमियान से वही कौस मुतबादिर होगी जो पूरब की तरफ है, यानी मगरिब की तरफ है, यानी मशरिक़ की तरफ है। तो मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान का किबला पूरब जानिब यानी मशरिक़ की तरफ है, जुनूब और शिमाल के दरमियान है। आगे इरशाद होता है, हिंदुस्तान सारा हिजर अस्वद के कोने में है। आज तक तो सब यही लोग कहते हैं, सुनते हैं कि ज़रफ़ को मज़रूफ़ से बड़ा होना चाहिए, यानी हम अगर किसी एक चीज़ की समत दूसरी चीज़ से बयान कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ इससे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, बराबर भी ज़रफ़ियत की सलाहियत नहीं रखता। मगर ये अजीब बात है कि सारा हिंदुस्तान जो 8 दर्जे अर्ज़ बलद से लेकर 34 दर्जे अर्ज़ बलद तक और 60 दर्जे तूले बलद से लेकर 104 दर्जे तूले बलद तक आबाद है, इतनी वसी आबादी, इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा मुल्क जिसका रकबा 10,50,000 मुरबा मील है, वो ना मुल्क अरब, ना पूरे सूबा हिजाज, ना शहर मक्का मुअज़्ज़मा, ना ही बैतुल्लाह शरीफ, ना इसकी दीवार, ना हिजर अस्वद, बल्कि हिजर अस्वद के भी कोने में है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी कि अब कहना ये चाहिए मुफ्ती साहब की इबारत का ये मतलब कि देखिए कि बर्रे सगीर छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। सऊदी अरब पूरे के पूरे मुल्क से बड़ा है। अब देखिए पूरे मुल्क के भी नहीं कहा गया कि पूरे मुल्क के मशरिक़ की तरफ बर्रे सगीर है, ना ये कहा गया कि चलो वो मुल्क है, उस मुल्क के अंदर सूबा है हिजाज। अब चलो हिजाज को बोल दिया जाए,
ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں کہا گیا. اب چلو اس کا شہر مکہ، وہ بھی نہیں. اور شہر مکہ کے اندر خاص بیت اللہ شریف وہ جو بلڈنگ ہے پتھروں کی جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہمیں حکم ہے، وہ بھی نہیں. اچھا اس کے اندر پھر حجر اسود ایک پتھر لگا ہوا ہے، اس پتھر کی طرف بھی نہیں، بلکہ اس پتھر کے بھی ایک کونے کی طرف ہے، یعنی ایک چھوٹا سا کونا انگلی میں آ جائے اس کے اوپر رکھیں تو وہ کونے پر رکھی جائے گی. اس کے اتنی طرف پورے کا پورا بر صغیر سمو دیا، یعنی باتوں میں، حقیقتاً تو نہیں. اب یہ ان کے اوپر افسوس کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر یہ مراد ہو کہ ہندوستان حجر اسود کی سمت میں ہے تو یہ بھی غلط. حجر اسود خانہ کعبہ کی جنوبی دیوار میں ہے، نہ کہ شرقی میں. یعنی اگر تو مشرقی دیوار میں ہوتا تو کہتے ہیں ہم یہ کہ چلو فرض کریں کہ مشرق کی جانب ہے تو لہٰذا بول دیا. اور اگر بالفرض ہو بھی تو اس کو جواب سے کیا تعلق؟ ہندوستان 8 درجے سے لے کر 34 درجے تک ارضاً آباد ہے، اور مکہ معظمہ 21 درجے 40 دقیقے عرض پر ہے. اب یہ مفتی صاحب نے اپنے دور کی تحقیق لکھی ہے، ورنہ جدید تحقیق 21 درجے 25 دقیقے اور 21 ثانیے ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ شریعت نے اتنی موشگانی کی تکلیف نہیں دی، یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل مانے نماز پڑھ لو اس طرف رخ کر کے. اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ جی ہم بالکل خاص سمت قبلہ کی پہچان کریں؟ جناب یہ مسئلہ کی تحقیق ہے نا موشگانی کی. سائل نے تو صرف دقیقہ پوچھا تھا جو 1 میل سے کہیں زائد ہوتا ہے. کیا میل بھر موٹی چیز کے متعلق دریافت کرنے کو موشگانی کہتے ہیں؟ اور اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ تکلیف نہیں دی تو ممانعت بھی تو نہیں کیا ہے. یعنی شریعت نے یہ نہیں بولا کہ عین سمت قبلہ کی پہچان کرنی ہو، منع بھی تو نہیں کیا کہ عین سمت قبلہ کی پہچان نہ کرو. یہ آئے دن ان مسائل میں جو سنیوں کے خلاف آپ کے یہاں مروج و معتقد ہیں، اب چونکہ یہ اہل دیوبند کی طرف سے آیا تھا تو مفتی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جو سنیوں کے خلاف آپ لوگوں کے جو مخطوطے وغیرہ چھپتے رہتے ہیں، تحریرات کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، کیا شریعت نے اس کی تکلیف دی ہے؟ کیا شریعت نے یہ بولا ہے کہ وہ کام کرو؟ وہ لوگ تو بڑے آپ لوگ شوق سے کرتے ہو، یہاں پر کہتے ہو کہ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا. علاوہ بنی کہ یہ کہ قرآن شریف میں ہے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا فولوا وجوہکم شطرہ کا حکم ہے. تو بغیر اس علم کی تعمیل کس طرح ہو سکتی ہے؟ یعنی حکم دیا گیا کہ اب یہ انہوں نے تو بولا نا شریعت نے حکم نہیں دیا، تو مفتی سے بیان فرمایا دیکھو حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. تو اگر شریعت نے اتنا پابند نہ کیا ہوتا تو یہ کیوں کہتے کہ شریعت مسجد حرام کی طرف کر لو؟ کیا ما بین الجنوب و شمال کس طرح منہ کر لیجئے شطر مسجد الحرام ہو جائے گا؟ کیا جناب کو اس چیز کی خبر ہے کہ بیت المقدس کعبہ منسوخہ بھی بین الجنوب و شمال ہی ہے، یعنی دونوں ہیں ما بین الجنوب و شمال ہی. تو کیا آپ کی تحقیق میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کیجئے یا بیت المقدس کی طرف، ہر طرف نماز ہو جائے گی؟ آگے ارشاد ہوتا ہے ما بین الجنوب و شمال قبلۃن، یہ عربی کی عبارت ایک ذکر کر دی. یہ آیت قرآن شریف کی تو نہیں ہے، ضرور ہے کہ حدیث ہوگی، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے سوا تو اور کسی سے تو اسناد لینا ہی جائز نہیں ہے. مہربانی فرما کر ارشاد ہوتا کہ یہ حدیث کیسی ہے، صحیح ہے، ضعیف یا موضوع، کس کتاب میں کس محدث نے کن روایت کے ذریعے اس کو روایت کیا ہے. ترمذی و ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ حضرت ابو ہریرہ اور ابن ابی شیبہ بیہقی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین المشرق والمغرب قبلۃن. اس حدیث صحیح کے معارض آپ کی پیش کردہ روایت ہے، ذرا تطبیق کر دیجئے تو بہتر ہے کہ کیا وہ ٹکڑا حدیث کا ہے یا اپنے جواب کو بس عوام کی نظر میں بھاری بھرکم بنانے کو جواب ہی کا ایک ٹکڑا عربی میں لکھ دیا کہ عوام خیال کریں کہ جواب مدلل دیا ہے، مگر یہ خیال نہیں کیا کہ اہل علم جو آپ کی اس اردو عبارت کو محمل جانتے ہیں کہ ہندوستان کا سمت قبلہ جنوب و شمال کے مابین ہے، وہ آپ کی عربی ما بین الجنوب و شمال قبلۃن کو بھی بے معنی جانیں گے. پھر اس تطویل الاتامل کا کیا حاصل، یعنی اتنے لمبی عبارت اتنا لمبا فتویٰ لکھنے کا کیا مقصود ہے؟ کیا جناب کو وہ حدیث شریف یاد ہے؟ اب یہ مفتی صاحب اس کا ایک اور رخ پیش کر رہے ہیں ان کی روایت کا. سمت قبلہ میں تو اتنا عموم دے دیا کہ جی بس شمال و جنوب کے مابین کسی بھی جانب رخ کر لو، زندہ باد، آپ کا سمت قبلہ درست ہو جائے گا. لیکن
حدیث مبارکہ ہے اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، کہ جب تم لوگ قضائے حاجت کرنے بیٹھو تو نہ تو قبلے کی طرف پیٹھ کرو نہ منہ کرو، رواہ الشیخان۔ اور آپ کے خیال میں ما بین الجنوب و شمال قبلہ، تو قضائے حاجت یا استنجا کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اب ظاہر ما بین الجنوب و شمال تو ہر جانب ہے سوائے عین شمال اور عین جنوب کے، ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ ٹھیک نقطہ شمال نقطہ جنوب کو تاک کر استنجا کرے، یعنی کوئی بندہ بیٹھ استنجا کرنے سے پہلے عین شمال عین جنوب، یعنی یہ ظاہر پیٹھ شمال کی طرف کرے گا تو اس کا منہ اس کا رخ جنوب کی طرف ہوگا، رخ شمال کی طرف کرے گا تو پیٹھ جنوب کی طرف ہوگی، تو دونوں میں سے ایک کام کرے گا وہ، یا قضائے حاجت کو بیٹھے، یعنی پہلے یہ کام کرے پھر قضائے حاجت کو بیٹھے۔ کیوں جناب؟ شریعت نے نماز کے لیے تو موشگانی کی تکلیف نہیں دی، اور پیشاب یا پخانے کے لیے تو موشگانی ضرور پھر کرنی ہوگی، ورنہ آپ کا فتویٰ صحیح حدیث صحیح متفق علیہ کی تعمیل کس طرح ہو سکے گی؟ افسوس کہ اپنی مولویت بنی رہنے کو جواب کی زحمت اٹھائی، اس سے ہزار درجے بہتر ہوتا کہ آپ جان لیتے کہ میں اس فن سے ناواقف ہوں اور واقف فن سے پوچھنے کی ہدایت کرتے۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیے کتنا زبردست یہ جواب آیا، یعنی جواب تو زبردست نہیں تھا لیکن مفتی صاحب نے اس کا پھر زبردست آپریشن کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس علم کی اہمیت کا کہ بڑے بڑے اپنی صرف رکھ رکھاؤ اپنی عزت بچانے کے لیے کس طرح کا جواب لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جواب سہارنپور سے آیا، الجواب حامدن و مسلین و مسلمن ارض البلد نصف النہار کی اس چھوٹی قوس کو کہتے ہیں جو معدن النہار افق کے کتب کے درمیان ہو۔ یہ پہلے ہی انہوں نے ایک جواب دیا۔ پس ممالک مذکورہ، چونکہ اب دیکھیے پوچھا گیا تھا شہروں کا، جواب دے رہے ہیں ممالک مذکورہ، ممالک مذکورہ چونکہ مکہ سے مشرق کی طرف واقع یا شمال کی طرف ہوں تو طول البلد تو یقیناً ممالک کا مکہ سے زائد ہوگا۔ اب یہ دیکھا جائے کہ عرض بلد مکہ کے عرض بلد کے مساوی ہے یا کم ہے یا زیادہ۔ تیسری صورت میں مغرب اور جنوب کے درمیان جنوب کے قریب سمت قبلہ ہوگا، دوسری صورت میں مغرب اور شمال کے درمیان میں شمال کے قریب قبلہ ہوگا۔ پہلی صورت یہاں ممکن نہیں، پہلی صورت میں انحراف شمال اور جنوب سے مغرب کی طرف ہو، طول مکہ اور طول بلد کے فرق کے مقدار ہوگا، اور نقطہ مشرق و مغرب سے جنوب کی طرف مقدار فرق عرض البلد و عرض مکہ معظمہ کے۔ دوسری صورت میں شمال اور جنوب سے مغرب کی طرف انحراف مقدار فرق طول مکہ معظمہ طول بلد کرنا پڑے گا، اور نقطہ مشرق و مغرب سے شمال کی طرف بقدر فرق عرض البلد و عرض مکہ معظمہ۔ اتنا کو لکھنے بعد فرماتے ہیں یہ مسئلہ حیت کے متعلق ہے اور تفصیل طلب جواب مختصراً لکھا ہے، عام آدمیوں کے سمجھنے کا نہیں ہے، واللہ عالم۔ اب دیکھیے سائل نے 4 باتیں دریافت کی تھیں۔ پہلی یہ کہ کلکتہ، پٹنہ، گیا، الہ آباد کا سمت قبلہ کیا ہے۔ دوم یہ کہ شمالی انحراف ان شہروں کا کہنا صحیح ہے یا نہیں۔ سوم عرض موقع کی تعریف۔ چہارم ان شہروں میں نقطہ مغرب سے کدھر اور کتنا انحراف کرنا ہوگا۔ افسوس کے جواب میں ان 4 باتوں سے تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ عرض موقع کی تعریف پوچھی تھی، عرض البلد کی تعریف لکھی۔ کیا عرض بلد اور عرض موقع دونوں ایک چیز ہیں؟ اگر نہیں معلوم تھا تو سوال ہی سے اس کا پتہ چلاتے، یعنی اس یہاں پہ سوال سے مراد سائل، یعنی سائل سے پوچھ لیتے کہ جی آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ نیز وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سمت قبلہ میں عرض حرم سے عرض بلد کے زائد یا کم ہونے کا اعتبار ہی نہیں، بلکہ عرض موقع سے زائد یا کم ہونے پر انحراف کا مدار ہے۔ پھر ان بلاد اربع کو ممالک سے تعبیر کرتے ہوئے، یعنی ان کو ملک کہا، وہ میں نے پیچھے بھی اشارہ دیا اس کا، مکہ سے مشرق یا شمال کی طرف واقع ہونے پر طول البلد کے زائد ہونے کو متفرق کرنا، یہ عجیب حیت دانی ہے۔ طول البلد میں شمال یا جنوب کو کیا دخل؟ جب 4 شہروں کا سمت قبلہ دریافت کیا گیا تھا اور وہ 4 بھی نام بنام گنا دیے گئے تھے، تو یہ تعمیم کہ دیکھا جائے گا عرض البلد عرض مکہ کے عرض کے مساوی ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے، یہ مفتی صاحب نے جو لکھا تو آخر دیکھے گا کون؟ اب سائل نے تو مفتی صاحب سے اسی لیے تو سوال کیا تھا کہ جناب مجیب صاحب ان 4 شہروں کو دیکھیں، ان کے عرض کیسے ہیں، مساوی ہے یا زائد یا کم، مگر ان شہروں کا عرض بلد معلوم ہو جب تو دیکھیں۔ کاش سائل کے ان الفاظ کو بغور دیکھتے کہ چونکہ یہ سب شہر مکہ معظمہ سے زائد العرض ہیں، تو اس بے محل تشکیک میں پڑھ کر
تضیع اوقات نہ فرماتے، یعنی اس مشقت میں پڑھ کر وقت ضائع نہ کرتے اور غلط جواب دے کر اپنا بھرم نہ کھولتے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ تیسری صورت میں مغرب اور جنوب کے درمیان میں جنوب کے قریب سمت قبلہ ہوگا، مغرب اور جنوب کے قریب، ٹھیک ہے، مغرب اور جنوب کے درمیان میں جنوب کے قریب سمت قبلہ ہوگا۔ اولاً یہ کہ یہ قاعدہ ہی بالکل غلط ہے۔ اس صورت میں ہے کہ بلد مکہ معظمہ سے طول و عرض دونوں میں زائد ہو، جیسا کہ تیسری صورت میں فرض کیا گیا، تو قبلہ کبھی ٹھیک نقطہ مغرب کو ہوتا ہے، کبھی شمال کو، کبھی جنوب کو۔ شرح ملخص چغمینی میں فاضل رومی فرماتے ہیں، اب تھوڑی سی عبارت پڑھ لیتا ہوں، باقی پھر پوری عبارت نہیں پڑھتے، آگے پھر مفتی صاحب کی عبارت ہم اردو میں پڑھتے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ سَمْتَ الرَّأْسِ مَكَّةٌ فِي هَذَا الْقِسْمِ، کہ سمت راس مکہ معظمہ وہ اسی قسم میں داخل ہے۔ اب یہ پوری یہ عبارت لمبی ہے، اب اس کا نچوڑ جو ہے وہ آگے مفتی صاحب کی تحریر سے معلوم ہو جاتا ہے۔ یعنی جبکہ طول و عرض مکہ معظمہ سے زائد ہو، یعنی بلد مکہ معظمہ سے شرقی شمالی ہو، تو ممکن ہے کہ سمت الراس مکہ بلد مفروض کے دائرہ اول السمود پر واقع ہو، تو اس صورت میں سمت قبلہ ٹھیک نقطہ مغرب کو ہوگا۔ جو خط اس پر ہو کر گزرے گا خط مشرق و مغرب ہوگا، اور یہی ہو سکتا ہے کہ سمت راس مکہ بلد مفروض کے دائرہ اول السمود سے شمالی ہو، تو سمت قبلہ ربع غربی شمالی میں ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سمت راس مکہ بلد مفروض کے دائرہ اول السمود سے جنوبی ہو، تو سمت قبلہ ربع غربی جنوبی میں ہو، جس طرح اس نقشہ سے ظاہر ہے جو کتاب میں ہے۔ برچندی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مقام کی تشریح یہ ہے کہ دائرہ اول السمود مودن النہار سے نقطہ مغرب و مشرق پر تقاطع کرتا ہے، اور یہ ہمارے جو طلبہ ہیں جن کی یہ کلاس چل رہی ہے ان سے یہ مخفی نہیں ہے۔ دائرہ اول السمود کی تعریف آپ سب پڑھ چکے ہیں، اور ان دونوں کا غایت البعد بقدر عرض البلد کے ہوتا ہے، اور دائرۃ المیل کی جتنی قوسین دونوں کے درمیان بلکہ تمام آفاق کے نصف النہار کی سب قوسیں جو ان دونوں کے درمیان ہوں سب عرض البلد سے کم ہوں گی، اور غایت البعد سے جو قوس جتنی ہی دور ہوگی اقرب سے اتنی چھوٹی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ مکہ معظمہ کا عرض اسی قسم میں سے ان قوسوں سے کسی قوس کے مطابق ہو، تو سمت الراس مکہ معظمہ کا اول السمود اور سمت البلد پر ہوگا، اور سمت قبلہ بعین ہی نقطہ مغرب ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ عرض مکہ اس قوس سے زائد ہو، تو سمت الراس مکہ معظمہ کا اول السمود کے شمال میں ہوگا، اور سمت قبلہ افق کے ربع غربی شمالی میں ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرض مکہ اس قوس سے کم ہو، تو سمت الراس مکہ معظمہ کا اول السمود کے جنوب میں ہوگا، اور اس وقت سمت الراس افق کے ربع غربی جنوبی میں ہوگا، جیسا کہ مقتضی اس عمل کا ہے جو مصنف نے کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اسی مضمون کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میاں حاضرہ شیخ الاسلام والمسلمین مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب نفعنا اللہ برکاتہ فی الدنیا والآخرہ اپنے رسالہ مبارکہ سمت قبلہ میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں کہ فصل طول اگر 90 درجے سے کم ہو تو عرض جنوبی میں یہ عمود سمت الراس سے ہمیشہ شمال کو گزرے گا، کہ اس عرض میں معدل سمت الراس سے شمال ہے، اور سمت الراس مکہ معدل سے شمالی، تو عمود کے نقطہ اعتدال سے نکل کر سمت الراس مکہ پر گزرتا ہوا نصف النہار سے ملا، قطعاً سمت الراس بلد سے شمالی ہوگا، مگر عرض شمالی میں تینوں حالتیں ہوتی ہیں۔ اگر عرض موقع عمود عرض البلد کے برابر ہے تو موقع عمود عین سمت الراس بلد ہے، یعنی بلد کا اول السمود ہی سمت الراس مکہ معظمہ پر گزرا ہے، یعنی عین نقطہ مغرب یا نقطہ مشرق کو رخ کریں گے تو سمت قبلہ کو ہوگا۔ اور اگر اس کا عرض البلد سے زائد ہے تو موقع عمود سمت الراس سے شمالی ہوگا، اور اگر عرض البلد سے کم ہے جنوبی ہوگا، جیسا اس شکل سے ظاہر ہے۔ اب آگے جو تصویر دی گئی ہے، شکل دی گئی ہے، اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک شکل ہے الف با جیم دال، یہ حمزہ جو لکھا ہوا ہے، تو یہ کیونکہ حمزہ کو بعض اوقات دال شکل میں لکھ دیتے ہیں۔ الف با جیم دال یہ افق شمالی ہے، یعنی خط استوا سے شمال کی جانب ہے۔ با ہا
دال اس کا اول السموت ہے. ایک شخص ہے ہا مقام پر کھڑا ہے لیکن شمال کی جانب. اب با ہا دال، یہ با ہا دال جو ہے یہ اس کا اول السموت ہے، یعنی یہ با کی جانب عین نقطہ مغرب اس کا، اور دال کی جانب عین نقطہ مشرق. با را دال، یہ با اور یہ بیچ میں دیکھیے ہا اور جیم کے بیچ میں. اچھا یہ جیم ہے، آدھا جو لکھ کا ڈنڈا لگا ہوا ہے، نقطہ نہیں دیا ہوا ہے، یہ جیم ہے. ابجد میں جیم اس طرح لکھتے ہیں. اس کے درمیان میں یہاں تک دیکھیں را لکھا ہوا ہے. تو یہ با را دال یہ معدل النہار ہے. ٹھیک ہے. اب ہا قطب شمالی، ظاہر ہے کہ اول السمود کا معدل سے فصل اعظم دائرہ نصف النہار پر ہا رہا ہے، یعنی یہ زیادہ زیادہ فاصلہ جو ہے معدل النہار کا یہاں سے ہو رہا ہے کہ ارض البلد ہے، پھر کم ہوتا گیا یہاں تک کہ نقطہ با پر معدوم ہو گیا. یعنی نقطہ با پر پہنچ کر اول السمود اور معدل النہار یہ بالکل ساتھ مل گئے. اب یہ بارہ دال یہ معدل النہار تھا، یہ دائرہ اول السمود ہے. اس کا دائرہ اول السمود شمالی دنیا میں کی طرف گزرا، تو چونکہ معدل النہار خط استوا کی جانب ہے، اب یوں سمجھیے کہ یہ خط استوا ایک طرح سے. پھر کم ہوتا گیا یہاں تک کہ نقطہ با پر معدوم ہو گیا. اب ہا یہ لام ہے شاید، جی ہاں جی ہا لام، یہ دیکھیے ہا لام ہا کاف، ٹھیک ہے، ہا کاف ہا یا، یہ دوائر میلیاں ہیں جو کتب سے نکل کر معدل سے ملے. وہ اول السمود کے نکات ہا آ تا سا کا معدل سے، یعنی عرض بتا رہے ہیں کہ کتنا فاصلے پر ہے. حق ہے کہ سب سے بڑا ہا را ہے، سب سے بڑا یہ ہا را ہے، پھر آئین لام، پھر طا کا، پھر سا یا. غرض نصف النہار سے جتنا فاصلہ بڑھتا گیا ہے عرض اول السمود گھٹتا گیا ہے. فرض کرے کہ تین شہر مساوی عرض البلد ہیں جن کا عرض حرم سے زیادہ ہے، فصل طول 90 سے کم ہے، تو بوجہ تساوی عرض مواقع مذکورہ پر ان کے اول السمود کے عرض یکساں ہوں گے. ٹھیک ہے، اول السمود پر تو ان کے عرض یکساں ہوں گے. عرض حرم سے زائد ہے اور طا کاف مساوی اور سا یا چھوٹا. ان شہروں میں مکہ معظمہ سے جس کا فصل طول لام را ہے، یعنی جو لام را پر موجود ہے، یہ ہے فصل طول جس کا. تو فصل طول جس کا لام را ہے. یہ لام را ہے، وہاں سمت الراس مکہ معظمہ طا نصف النہار حالام پر ہے. از اینجا کہ عین لام عرض حرم سے زائد ہے، طا اول السمود معدل کے بیچ میں پڑے گا. تو عمود یہ با، اب یہ مجھے ذہن میں آ کہ یہ کون سا حرف ہے، اس کو فرض کریں کہ جیم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ جیم نہیں ہے. کہ نقطہ اعتدال سے نکل کر سمت الراس حرم پر ہوتا ہوا نصف النہار سے ملا، سمت الراس بلد سے جنوب کو پڑے گا جس کا فصل طول کاف را ہے، وہاں طا نصف النہار ہا کاف پر ہے. اور ازنجا یعنی یہاں تک کہ طا کاف مساوی عرض حرم ہے، طا خاص اول السمود پر واقع ہوگا، اور با ہا اول السمود ہے، وہی وہ عمود ہوگا کہ با سے نکل کر طا پر گزرتا نصف النہار سے ملا جس کا فصل طول یا را ہے، وہاں طا نصف النہار ہا یا پر ہے. ازنجا کہ یا عرض حرم سے چھوٹا ہے، ضرور طا اول السمود سے باہر شمالی حصے میں رہے گا، تو عمود با میم سمت الراس بلد سے شمالی کو پڑے گا. آگے مجیب صاحب فرماتے ہیں، یعنی اتنا کچھ سمجھانے کے بعد دوسری صورت میں مغرب و شمال کے درمیان میں
शिमाल के करीब होगा। इस सूरत में कि बलद तूल में ज़ायद और अर्ज़ में कम हो, ज़रूर किबला मगरिब व शिमाल के दरमियान होगा, मगर शिमाल के करीब होना मुतलकन गलत है। इसलिए अर्ज़ कम होने की सूरतें कसीर हैं। 1 दकीका अर्ज़ से 21 दर्जा 39 दकीका अर्ज़ तक वसी आबादी को शामिल, और इन सब जगहों का किबला नुक्ता शिमाल के करीब होना हाज़ा अन्नहु बातिल। जिस तरह इन बिलाद अरबा के मुतल्लिक़ ना शक की शिक सानी जलसा सवाब से आतिल है, इसलिए कि पटना, ग्याल, इलाहाबाद, जिस तरह ये चारों शहर मक्का मुअज़्ज़मा से तूल में भी ज़ायद हैं, यूं ही अर्ज़ में भी ज़ायद हैं कि कलकत्ता का अर्ज़ बलद 22 दर्जा 35 दकीके है। आसान अल्फाज में समझिए, जो अभी हमने पीछे शक्ल की सूरत में समझा था, वो ये कि दायरा बुल समूद चूँकि जितना ज़्यादा फसले तूल होगा तो उतना ही दूर से जाकर वो मकाम जो है ख़त्ते इस्तिवा पर खाना काबा के करीब में जाकर पड़ेगा, क्योंकि दायरा बुल समूद 90 दर्जे पर जाकर ख़त्ते इस्तिवा पर जाकर मिल जाता है। और गया 24 दर्जे 48 दकीके, और पटना का 25 दर्जे 36 दकीके, और इलाहाबाद का 25 दर्जे 27 दकीके है। आगे इरशाद होता है, पहली सूरत में यहाँ मुमकिन नहीं, क्यों आखिर आपके यहाँ भी कोई ऐसी चीज़ है जो मुमकिन हो? यानी जो अभी सवाल हुआ था कि बता रहे हैं कि पहली सूरत यहाँ मुमकिन नहीं, जब ज़ायदुल अर्ज़ का सगीरुल अर्ज़ होना मुमकिन है, फिर मुसाविल अर्ज़ होने में क्या ज़हर खुल गया कि 25 दर्जे 5 दकीके हो सकता है, 21 दर्जे नहीं हो सकता। और अगर वाक़ईत के एतबार से देखते हैं तो ये सब शहर मक्का मुअज़्ज़मा से ज़ायदुल अर्ज़ हैं। ना आपकी दूसरी शिक काबिल कबूल है, ना आखिर वाली जिसने अव्वल करार दिया है। फिर इरशाद होता है, पहली सूरत में इन्हिराफ शिमाली और जुनूब से मगरिब की तरफ तूले मक्का और तूले बलद के फ़र्क की मिकदार होगा। क्या इस जवाब में इस अमर का सख्ती के साथ इल्तिज़ाम कर लिया गया है कि कोई बात ठिकाने की ना कही जाएगी? पहली सूरत यानी तूल ज़ायद और अर्ज़ बलद मसावी अर्ज़ मक्का हो तो किबला मगरिब की जानिब होगा। तोहफ़तुल अबरार मुसन्नफ़ा मौलवी ग़ुलाम हुसैन जौनपुरी में है कि अगर दर अर्ज़ मुत्तहिद या शनद व तूल मक्का मुअज़्ज़मा कम तर पवद, यह खैर फ़ारसी की इबारत है, और इन्हिराफ शिमाल और जुनूब दोनों से मगरिब की तरफ होना अजीब इसरार फ़िक्रा है। अब आगे फिर मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन बिहारी साहब एक और शक्ल लेकर आए हैं। अब उस शक्ल के हिसाब से बयान होता है कि अलिफ, बा, जीम और दाल ये एक दायरा है। अलिफ नुक्ता मगरिब है ये ऊपर, ठीक है, और ये दाल जो है ये नुक्ता मशरिक, बा नुक्ता शिमाल, जीम नुक्ता जुनूब, हा नुक्ता शिमाल से मगरिब की तरफ, ठीक है, शिमाल से मगरिब की तरफ मसलन बेकादर 25 दर्जा है, और दाल नुक्ता जुनूब से मगरिब की तरफ, ये मेरे ख्याल में वाव है, वाव इसको पढ़ लें, ठीक है, या फिर तो वाव जो है नुक्ता जुनूब से मगरिब की तरफ, इसी कदर इन्हिराफ है। तो ये किस तरह मुमकिन है कि एक मौज़ा मुअय्यन का समत किबला नुक्ता हा और नुक्ता दाल दोनों हों, यानी यहाँ पर भी किबला हो सके, इधर भी किबला हो सके। एक मौज़ा मुअय्यन का समत किबला नुक्ता हा भी और नुक्ता दाल दोनों। अलावा बनी मुजीब साहब ने सिर्फ इसी पर बस नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद होता है, और नुक्ता मशरिक़ व मगरिब से जुनूब की तरफ मिकदार फ़र्क अर्ज़ुल बलद व अर्ज़ मक्का मुअज़्ज़मा के आगे हुजूर वाला सूरत तो फ़र्ज़ की कि अर्ज़ बलद मक्का के अर्ज़ बलद के मसावी हो, फिर इसमें मिकदार फ़र्क अर्ज़ुल बलद और अर्ज़ मक्का मुअज़्ज़मा के कहाँ से आएगा? क्या मुतसावी अर्ज़ शहरों में यही फ़र्क अर्ज़ मुतसव्वर है? बात असल ये है कि नावाकिफ़ जब वाकिफ़कार बनना चाहे, जो जानता नहीं इल्म अपने आप को आलिम कहलाना चाहे, तो जो कुछ कहा जाए ताज्जुब नहीं है। फिर दूसरी सूरत का यानी तूल ज़ायद और अर्ज़ कम हो, हुक्म इरशाद होता है, और वो भी इस दर्जा आलमियाना है कि मालूम होता है कि बेसमझे किसी किताब का तर्जमा कर दिया है, और इस बेसमझी को इस तरह छुपाया है कि मसला हैयत के मुतालिक है, और तफसील तलब जवाब मुख्तसर लिखा है, आम आदमियों के समझने का नहीं है।
تاکہ کوئی شخص مجیب صاحب کی بے سمجھی نہ سمجھے. یعنی انہوں نے مفتی صاحب نے جو جواب دیا تو ساتھ میں یہ بول دیا کہ عام آدمیوں کا سمجھنے نہ کا نہیں ہے، تاکہ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو کوئی اعتراض نہ کرے کہ جی یہ تو سمجھ نہیں آ رہا، بلکہ اس بے معنی جواب کو پڑھ کر یہ سمجھ لے کہ بلکہ یہ علم حیت کا جواب ہے، میرے سمجھنے کا نہیں ہے. ان شہری مولوی صاحب کے جواب سے تو سمت قبلہ کے مسئلہ میں اسی ضلع کے ایک دیہاتی مولوی کا جواب کچھ بالا ہی رہا، یعنی کچھ بہتر ہی رہا، اگرچہ اس میں تمام 100 طرفوں کے جواب نہیں ہیں. یہ سب جوابات ہی مطابق واقع ہیں، نہ دلیل مطابق دعویٰ ہے، نہ عذر ہی قابل قبول ہے. سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں؟ ہندوستان کا سمت قبلہ کیا ہے؟ یا یہ مساجد جو سلف صالحین بنا کر گئے ہیں ان کا اعتبار ہے، یا بروئے قاعدہ اہل حیت جو سمت نکلے ان کا اعتبار ہے؟ اور جو شخص باقاعدہ اہل حیت نماز پڑھتا ہو نماز اس کی ہوئی ہے یا نہیں؟ اور یہ شخص تمام مساجد کو غلط بتاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ سمت قبلہ اصل میں اور سمت قبلہ مساجد میں 500 کوس کا فرق ہے، اور یہ شخص ایک مسجد کا امام ہے. در حالت امامت سمت مساجد سے ہی انحراف کر کے نماز پڑھتا ہے. مقتدیان اس کے سمت کو غلط جانتے ہیں. ایسی حالت میں اقتداء اس امام کی صحیح ہوگی یا نہیں؟ بینوا بالدلائل والتفصیل وتوجروا بالاجر الجزیل. سائل 5 باتیں دریافت کرتا ہے، ان کا جواب تفصیل مدلل بدلائل چاہتا ہے. اس کے جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ الجواب، جو لوگ کہ بیت اللہ سے غائب ہیں ان کا قبلہ جہت کعبہ شریف ہے، جس طرف میں کعبہ ہے اسی طرف رک کر کے نماز پڑھیں. مثلا جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہے، اب یہ جو دیہاتی کا جواب تھا نا اس طرف بتا رہے ہیں، تو ان کو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اگر جنوب و شمال کی طرف ان کا منہ ہو جائے گا تو ان کی نماز نہ ہوگی، اور جو جنوب و شمال کے بیچ میں رہیں گے تو نماز ہو جائے گی. اگر کوئی شخص موافق قاعدہ حیت کے 21.5 درجہ عرض کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی، اس واسطے کہ مکہ معظمہ 21.5 درجے میں واقع ہوا ہے اور ایک درجہ تقریباً 60 میل کا ہوتا ہے. تو جیسا نماز اور مسجد والوں کی درست ہے ایسے ہی جو شخص ٹیڑھا ہو کر نماز ادا کرے گا درست ہو جائے گی. اس واسطے کہ محاذات عین بیت اللہ کی نہ اس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو موافق حیت کے 21.5 درجے میں نماز پڑھتا ہے، نہ ان لوگوں کو حاصل ہو سکے جو اس درجے سے دائیں بائیں ہو کر پڑھتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ درجہ ہوتا ہے 60 میل کا. اب یہ دیکھیں مولوی صاحب نے، اگرچہ وہ دیہاتی نے جو جواب دیا ہے تو ان کا یہ جواب دینا اگرچہ مکمل درست تو نہیں ہے، اب مکمل درست جواب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی یہ کہ ان کا جواب کافی بہتر ہے. اور بیت اللہ کا عرض ہندوستان کی جانب سے کوئی 32 ہاتھ کی مقدار ہے تو عین بیت اللہ کی طرف کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ تکلف اس شخص کا اور مساجد کو غلط بتانا محض غلط و بے سود ہے. سب کی نماز درست ہے، اور تفرقہ اور ٹیڑھا کرنا جماعت کا غلطی اس شخص کی ہے. اور صورت بیت اللہ کی اور اس کے محاذات کی در مختار اور اس کی شرح میں لکھی ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے. اگر اس میں لکھی جاوے تو شاید فہم عام میں نہ آوے، اس لیے نہیں لکھی گئی. فقط یہ جواب جس درجہ علمی شان اور حق طاقت سے گرا ہوا ہے اہل علم پر مخفی نہیں. مگر ایک بات کا بہت سختی کے ساتھ لحاظ رکھا گیا ہے کہ توضیح اس انداز سے کی جائے کہ جس قدر زیادہ توضیح کی جائے اور اغلاق پیدا ہو، اور دلیل میں اس امر کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جس درجہ مدلل کیا جائے اسی قدر یعنی اس کو سمجھنا مشکل ہو، مضمون ہو جائے. نفس جواب اس قدر ہو کہ جو لوگ کہ بیت اللہ سے غائب ہیں ان کا کعبہ جہت کعبہ شریف میں ہے، جس طرف میں کعبہ ہے اسی طرف کو رک کر کے نماز پڑھیں درست ہے. آگے مثال دے کر سمجھانے اور اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. مثلا جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہے تو ان کو مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. اس توضیح میں ایک محض غلط بات بتائی گئی ہے کہ ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہے. ہندوستان ایک بہت وسیع آبادی ہے، تو ہر جگہ کا قبلہ ہرگز مغرب کی جانب نہیں، اور نہ ہندوستان والوں کو مطلقاً مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم شرعی ہے. اس توضیح نے اصل جواب کو بھی تہلکہ میں ڈال دیا کہ جہت کعبہ شریف کا مفہوم مجیب صاحب کے خیال میں وہ ہے کہ جس کی روح سے ہندوستان کا قبلہ مغرب کی جانب ہوتا ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص موافق قاعدہ حیت 21.5 درجے عرض کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا
اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی. بالکل بے معنی یعنی یہ بات کی ہے. اگر 21 درجہ عرض سے مراد مکہ معظمہ ہے تو اولاً کس جگہ کی تعین کسی جگہ کی تعین کس جگہ کا معین کرنا صرف عرض بلد سے نہیں ہوا کرتی. شرق و غرب میں ہزارہاں آبادی اس عرض پر ہوئی ہے. جب تک طول نہ بیان کیا جائے کسی جگہ کا متعین کرنا ناممکن ہے. ثانیاً یہ کہ 21.5 درجے مکہ معظمہ کا عرض بھی نہیں ہے بلکہ 21 درجے 40 دقیقے لیے جاتا تھا. جیسے رف میں بلفظ عام کا میم لکھ سکتے تھے اور اب تحقیق سے 21 درجے 25 دقیقے ثابت ہوا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب نے یعنی یہاں پر مزید تحقیق پیش کر دی. یعنی اب یہ یہاں پر فرما رہے ہیں کا دیکھیے یہ کا لکھا ہوا ہے, یہ کا ہے. کاف کے 20 اعداد الف کا 1, یہ 20 اور 1 ہو گئے 21. اور کاف کے 20 ہا کے 5 25. 21 درجے 25 دقیقے. 21.5 درجے عرض کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی صورت کیا ہوگی؟ اس کو تو بتایا ہی نہیں جو بہت زیادہ ضروری ہے. رابعاً یہ کہ اگر 21.5 درجے عرض سے مراد مکہ معظمہ ہی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص مکہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی. یہ افادہ کس درجہ کمال سے پر ہے؟ خامساً پھر اس کو ایسے مرے گرے لفظ سے تعبیر کرنا کہ اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی. لیاقت وقار اہل کا دریا بہانا یعنی اپنی عزت وغیرہ کرانے کی کوشش کی گئی ہے. آگے اس دعویٰ کو مدلل کرنے کی کوشش کی ہے. ارشاد ہوتا ہے اس واسطے کہ مکہ معظمہ 21.5 درجے میں واقع ہوا ہے اور ایک درجہ تقریباً 60 میل کا ہوتا ہے. تو جیسا نماز اور مسجد والوں کی درست ہے ایسے ہی جو شخص ٹیڑھا ہو کر نماز ادا کرے گا درست ہوگی. اولاً مکہ معظمہ کا 21.5 درجے میں واقع ہونا غلط. ثانیاً ایک درجہ تقریباً 60 میل کا ہونا بھی غلط. ثالثاً ٹیڑھا ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز کو مطلقاً درست بتانا بھی غلط. کس قدر انحراف چاہیے, کس قدر انحراف تک نماز صحیح ہے, فقہاء کرام نے مقید بیان فرمایا ہے. ان سب کی تحقیق کے خلاف یہ جدت ہے اور مطلقاً ٹیڑھا ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز کو درست بتانا اپنے زوم باطل کے نزدیک سب کی تصریح کو خاک میں ملا دینا ہے. رابعاً یہ کہ جب دعویٰ صرف اسی قدر تھا کہ جو شخص 21.5 درجے یعنی مکہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی, تو اس کو اس دلیل سے مدلل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور اس دلیل نے اصل دعویٰ پر کیا روشنی ڈالی؟ درجہ کا میل بنانے سے کیا فائدہ ہوا اور تقریب کس طرح تمام ہوئی؟ یہ سب باتیں قابل غور ہیں. تقریب کا ناتمام اور اس دلیل کا بے فائدہ ہونا خود مجیب صاحب بھی سمجھتے ہیں. اسی بنا پر دوسری دلیل کی ضرورت پڑی یعنی دلیل پر دلیل لیتے آئے, جس کو ان لفظوں میں پھر آگے انہوں نے اضافہ فرمایا کہ اس واسطے کے محاذات عین بیت اللہ کی نہ اس شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو مافق حیت کے 21.5 درجے میں نماز پڑھتا ہے, نہ ان لوگوں کو حاصل ہو سکے جو اس سے دائیں بائیں ہو کر نماز پڑھنے. یہ دلیل ہی بہت ہی عجیب زبردست دعویٰ ہے جس کا سر نہ پاؤں. محاذات عین بیت اللہ ہونا کون سا محال عقلی ہے کہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتی. نہ اس کو جو عرض حرم کے موافق نماز پڑھے, نہ اسے جو اس کے دائیں بائیں پڑھے, نہ اسے جو عرض حرم سے بائیں نماز پڑھے. فقہاء کرام نے غائب کے لیے محاذات عین بیت اللہ کا حکم نہیں دیا. اس لیے اسی میں دقت ہے, یا اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ محال عقلی ہے یعنی مشکل ہے عین کعبہ کو رخ کرنا. اس لیے علماء نے اس کی اجازت دی. محال عقلی نہیں ہے, اس کا وجود ہی ممکن نہیں. آخر علماء کرام نے واقفان حیت نے ایسی صورتیں بیان کی ہیں اس کے موافق مصلی کھڑا ہو تو سرے میں بھی تفاوت نہیں ہوگا, یعنی ذرا سا بھی تفاوت نہیں ہوگا بلکہ عین قبلہ رخ کو اس کا رخ ہوگا. ان لوگوں نے محال کو جائز قرار دیا. زیادہ نہیں تو صرف رسالہ کوشجیہ ہی محقق علا کوشجی کا ملاحظہ کیا جائے. مختلف طول کے بارے میں جس طرح ہندوستان ہے فرماتے ہیں اگر در طول نباشد تفاوت ما بین طولین راہ برپا نزدہ درجہ سائنی گیرم دانچہ کم از. اب یہ خیر فارسی کی عبارت ہے, میں آگے اس کو پھر پڑھتا ہوں. اسی کو تشریح تو الفلاق میں نقطوں سے افادہ فرمایا کہ
आखिरी तरीका जो है ये सहल मिन अव्वल ताखुज़ यौम कौन शम्सी फ़ी अहदुल जुज़अैन साबिक़ैन लिकुल्लि खम्सिन अशरा दर्जा मिन तफ़ावुत बैन तूलैन साअतुन व लिकुल्लि दरजतुन अर्बअ दक़ाइक़ फ़इज़ा मदा मिन निस्फ़ि नहारी बिक़द्रि मा मअका मिन अस्साअति व दक़ाइक़। अब ये आगे मुफ्ती यहाँ पर पहले फ़ारसी की इबारत लाए, आगे फिर ये अरबी की इबारत बयान फरमाने के बाद बयान फरमाते। बात असल ये है कि मातन रहमान ने यह तरीका सिर्फ मुतसावियुल अर्ज़ के लिए बयान किया था। इन सावा अर्ज़हु अर्ज़ मक्का, यानी अगर उसका अर्ज़ बलद अर्ज़ मक्का के बराबर हो। और उलमा मुहक्किक शरीफ ने तमाम अक़साम के लिए आम फरमाया था, हक़ ना वो था ना ये। इसलिए शारे ने कौल फैसल फरमाया कि ना ये तरीका सिर्फ मुतसावियुल अर्ज़ की दो किस्मों के साथ मुख्तस है और ना तमामी अक़साम को शामिल है। कायदा से इन तमाम जगहों का समत क़िबला मालूम किया जा सकता है जो मक्का मुअज़्ज़मा से तूल में मुतफ़ावित हैं। फिर मुहक्किक शरीफ की इबारत की तवज्जो फरमाते हैं कि इनकी तामीम का यह मतलब हो सकता है कि ज़िल के ज़रिए तमामी किस्मों के समत क़िबला का इस्तिखराज मुमकिन है। बहरहाल हिंदुस्तान सारे का सारा अर्ज़ के एतबार से मक्का मुअज़्ज़मा के साथ तीनों किस्म की निस्बत रखता है। बाज़ शहर अर्ज़ हरम के मुतसावियुल अर्ज़ हैं, बाज़ का अर्ज़ ज़ायद है, बाज़ का कम, मगर तूल में सबकी एक हैसियत, एक निस्बत है कि सबका तूल ज़्यादा है। तो इस कायदे से तमाम हिंदुस्तान का समत क़िबला बासानी मालूम किया जा सकता है। इस नुक्ता की तमीज़ व मार्फत की जा सकती है कि मिन वजहिहा वजहुल काबा। फिर ये कहना कि महाज़ात ऐन काबातुल्लाह की नक्श को हासिल हो सकती है जो 21.5 दर्जा में पड़ता है, ना इन लोगों को हासिल हो सकती है जो इससे दाएँ बाएँ होकर पढ़ते हैं। ये बिल्कुल गलत, सरापा गलत हो गया। साबित हुआ कि महाज़ात ऐन बैतुल्लाह के इस शख्स को भी हो सकती है जो 21.5 दर्जे में पढ़ता है, इन लोगों को भी हासिल हो सकती है जो इस दर्जा से दाएँ बाएँ होकर पढ़ते हैं। हाँ, इसके लिए इल्म दरकार है और फ़न से वाकिफ़ियत चाहिए, इसके मुआफ़िक खड़ा होना शर्त है। जनाब मुजीब साहब दलील पर दलील, इस पर दलील देते जा रहे हैं मगर इसी तक सैरी नहीं हुई, यानी उनका पेट नहीं भरा, इसलिए फिर इस दलील को भी मुदल्लल करते हैं। दलील पर फिर दलील, दलील पर फिर दलील, उस दलील को पक्का करने के लिए फिर दलील। इरशाद होता है वजह इसकी यह है कि दर्जा होता है 60 मील का। बैतुल्लाह का अर्ज़ हिंदुस्तान की जानिब से कोई 32 हाथ की मिकदार है, तो ऐन बैतुल्लाह की तरफ क्यों कर मुतवज्जे हो सकता है। मशहूर है कि मुहक्किक वो है कि जो मसले को दलील से साबित करे और जो ऐसा काबिल हो कि फिर दलील के ऊपर भी दलील लाए, वो मुदक्किक है। एक होता है मुहक्किक, एक होता है मुदक्किक। मुफ्ती साहब फरमाते हैं मुदक्किक से भी अगले पैराए में है, मुदक्किक से भी अगले दर्जे में है। वो मुदक्किक है लेकिन खूबी किस्मत से कि हमारे मुजीब साहब की काबिलियत का नंबर इससे भी बड़ा हुआ है, यानी फिर इस दलील को भी जिसे दलील पर लाए थे मुदल्लिल करने और दलील के साथ बयान करते हैं। इसलिए मुहक्किक और मुदक्किक दोनों से आपका पाया बढ़ा हुआ है। ये ज़रूर मुरक्किक हैं, जिसके इस्तिलाही माना ये रखे जाएंगे कि दलील अला दलीली को मुदल्लिल बिद दलील फरमाने वाले, और जनाब की मुरक्किक ही होने की वजह है कि बात ना छोटी काफ से दकीक कही बल्कि बड़ी काफ से रकीक फरमाई कि अल्फाज बेवजह रिक्कत मानी को नहीं संभाल सके, और ये सिर्फ अल्फाज ही अल्फाज रह गए जिनमें मानी को संभालने की कुव्वत ही नहीं। आप खूब गौर कीजिए, मान लीजिए कि दर्जा होता है 60 मील का। फिर दूसरा फ़िक्रा क्या हुआ कि बैतुल्लाह का अर्ज़ हिंदुस्तान की जानिब से कोई 32 हाथ की मिकदार है। शायद इब्तदाई तकरीर में अर्ज़ से मुस्तले हैत मुराद लिया हो, मगर यहाँ पर आकर वो माना जहन से जाते रहे और अर्ज़ माना चौड़ाई ख्याल किया कि बैतुल्लाह की चौड़ाई 4 दीवारों से है। वो दीवार जो हिंदुस्तान के महाज़ात इसकी तरफ हैं 32 हाथ से दर्जे से, ना किसी जगह का अर्ज़ मुस्तले हैत 32 हाथ होने की क्या माना है, यानी 32 हाथ बोला कि इसका अर्ज़ है, तो यहाँ पर मुराद उसकी चौड़ाई ली है, दर्जे की चौड़ाई नहीं ली। फिर किसी जगह का कुछ भी अर्ज़ क्यों ना हो, किसी जानिब से किस कदर होने के क्या माना है। बहरहाल इस कलाम में जौन से माने भरे जाएं, इसको दुरुस्त भी मान लिया जाए। इस पर ऐन बैतुल्लाह की तरफ क्यों कर मुतवज्जे हो सकता है, क्यों कर मुतफर्रे हो सकता है। आखिर एक दर्जे के 60 मील हुए, बैतुल्लाह का अर्ज़ 32 हाथ होने से ऐन बैतुल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने का इस्तिहाला किस तरह साबित हुआ। गर्ज़ इस इबारत से इस कदर ज़रूर साबित हुआ कि मुजीब साहब ना मुहक्किक हैं ना मुदक्किक, बल्कि ये मुरक्किक हैं कि 21.5 दर्जे अर्ज़ में नमाज़ पढ़ने वाले की नमाज दुरुस्त होने को इस वास्ते कि मक्का मुअज़्ज़मा
21.5 درجہ میں واقع ہوا ہے اس کو درست مان رہے ہیں، اس سے مدلل کیا، اگر اسی پر بس فرماتے تو محقق ہوتے۔ پھر اس دلیل کو اس واسطے کہ محاذات عین بیت اللہ کی آگے جو عبارت ہوئی کہ کسی شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی، اس سے پھر دلیل کیا، یعنی مسئلہ کی دلیل کو پھر مدلل فرمایا۔ اگر اسی پر بس فرماتے دوسری دلیل پر تو مدقق کیے جانے کے مستحق تھے، مگر اس پر بھی بس نہیں فرمایا۔ اس دلیل علی دلیل کو وجہ اس کی یہ ہے کہ درجہ ہوتا ہے 60 میل کا، پھر یہ بیان فرمایا۔ اب اس سے مدلل کی باتیں نہ صرف دقیق ہوتی ہیں بلکہ اس سے بھی افزوں رقیق فرماتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے سورت بیت اللہ کی اور اس کے محاذات کے در مختار اور اس کی شرح میں لکھی ہے، جس کا جی چاہے دیکھ لے۔ اگر اس میں لکھی جائے تو شاید فہم عام میں نہ آئے، اس لیے نہیں لکھی گئی۔ کیا سراپا اسرار ارشاد ہے در مختار اور اس کی شرح جو عربی میں ہے، اس کے متعلق تو یہ وسعت ارشاد ہے کہ جس کا جی چاہے دیکھ لے، یعنی مجیب صاحب فرما رہے ہیں جس کا جی چاہے دیکھ لے، حالانکہ عربی عبارت ہے، سب کے سمجھ میں نہیں آئے گی، سب کے سمجھ میں بلکہ آ جائے گی، ورنہ پھر دیکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جس کا جی چاہے صرف علماء کے ساتھ محسوس کرنا چاہیے، محض بے معنی کو علماء کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس وقت یوں کہا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ در مختار اور اس کی شروع میں لکھی ہوئی ہے، علماء سے مخفی نہیں، یا علماء دیکھ سکتے ہیں، نہ کہ یہ تعمیم کہ جس کا جی چاہے دیکھ لے، تو عربی تو سب کے سمجھ میں آ جائے۔ اگر اس کا اردو ترجمہ فتویٰ میں مجیب صاحب لکھیں تو شاید سمجھ میں نہ آئے۔ مادری زبان میں ہونے کی وجہ سے اور اچھی طرح اور وضاحت سمجھ میں آ جائے گی، یا عربی سمجھ میں آ جائے گی اور اردو میں سمجھ نہ آئے گی۔ ہاں شاید وہ اردو ہی کو کوئی کاف کے رہنے والے کی ہو تو البتہ شاید فہم عام میں نہ آئے گی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ غرض سمت قبلہ کا مسئلہ عالم کہلانے والوں سے اس درجہ بعید ہو رہا ہے جس کے لیے یہ مشاہیر زمانہ کے 4 فتاویٰ کافی ہیں۔ میں بہت وقت کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اپنے ناواقفیت کا علم ہے، انہوں نے باوجود جوابی کارڈ کے بھی جواب سے یکدم خاموشی اختیار کی اور اجرائے کمل علی الفتح کے مصداق نہ بنے۔ اور میں غایت درجہ عزت سے مخلصی مولوی سید سلیمان صاحب کو دیکھتا ہوں کہ جرأت ایمانی اخلاقی سے کام لیا اور صاف لکھ دیا کہ مجھے اس فن سے دلچسپی نہیں ہے، آپ فلاں شخص سے رجوع کیجیے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں، دل سے قدر کرتا ہوں اپنے دیرینہ مخلص جناب مولوی عبداللہ صاحب احکر کی، جنہوں نے اس کا قاعدہ لکھ کر مجھے ممنون بنایا اور اپنی تصنیف سے 2 مفید رسالے بھیج کر مجھے شکریہ کا موقع دیا۔ جزا اللہ تعالی عن الاسلام والمسلمین خیر الجزا۔ سمت قبلہ نکالنے کے اگرچہ قواعد بہت ہیں، جن میں سے چند قاعدے فقیر نے رسالہ سلم الافلاق میں بیان کیے، مگر اس جگہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت قبلہ قدس سرہ العزیز کے رسالہ سمت قبلہ سے باب دوم پر اکتفا کروں، جس کے 10 قاعدہ تمام روئے زمین، زیر و بالا، بحر و بر، ساحل و جبل، آبادی و جنگل سب کو محیط ہیں۔ جس مقام کا عرض و طول معلوم ہو، نہایت آسانی سے اس کی سمت قبلہ نکل آئے۔ آسانی اتنی کہ ان سے سہل تر بلکہ ان کے برابر بھی اصلاً کوئی قاعدہ نہیں، اور تحقیق ایسی کہ عرض و طول اگر صحیح ہوں اور ان قواعد سے سمت قبلہ نکال کر استقبال کریں اور پردے اٹھا دیے جائیں تو کعبہ معظمہ کو خاص روبرو پائیں۔ قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نفعنا بعلومہ و فیوزہ۔ اب پیارے طلبہ کرام، ظاہر ہے کہ اس کے آگے تو باب شروع ہو رہا تھا 10 قواعد کا، جو کہ ہم اپنے اسی لیول کے اندر پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، تو ان قواعد کو تو ہم وہاں پر پڑھ کے آ چکے ہیں۔ یہ ہماری آج کی آخری کلاس تھی جس کے اندر ایک درد بیان کیا گیا، ایک زمانے کا حال بیان کیا گیا، لیکن موجودہ بھی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، موجودہ صورتحال بھی کچھ اسی طرح کی ہے، جس سے پوچھیں وہ کوئی نئے سے نیا جواب دیتا ہے۔ چاہیے یہ کہ سمت قبلہ کے بارے میں اس کے علم رکھنے والوں کی طرف ریفر کیا جائے، متوجہ کیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے۔ تو ہم یہاں پر اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاء اللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔